بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس وقت اقبال کی پارٹی اس وسیع گڑھے سے کوئی 100 گز دور پہنچ چکی تھی جس میں بڑے بڑے اور چھوٹے ایمونیشن کے بکس ٹرکوں سے اتار اتار کر رکھے جا رہے تھے۔ وہاں کوئی روشنی نہیں تھی۔ پھیکی چاندنی میں 2 ٹرک گڑھے کے اوپر کھڑے تھے اور ان سے بکس اتر رہے تھے۔ دونوں ہندو سپاہیوں کے بیان کے مطابق یہاں شام کے فوراً بعد ایمونیشن آنا شروع ہو گیا تھا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ گڑھا بھر گیا ہوگا۔ جنگ ستمبر 1965 میں بھارتیوں نے تقریباً تمام محاذوں پر ایمونیشن مورچوں سے تھوڑی دور پیچھے گڑھوں میں رکھنے کا اختیار کیا تھا تاکہ ایمونیشن کی سپلائی میں وقت ضائع نہ ہو۔ ایسا اکثر ہوا کہ پاکستانی توپ خانے کی گولہ باری ہوئی تو 1-2 گولے دشمن کے ایمونیشن والے گڑھے میں جا پھٹے اور تمام تر ایمونیشن ایک مہیب دھماکے سے اڑ گیا۔ یہاں بھی دشمن توپوں اور ٹینکوں کا اور انفینٹری کا ایمونیشن جمع کر رہا تھا۔ اس سے ظاہر ہوتا تھا کہ دشمن زبردست حملہ کرے گا۔ اقبال نے اپنے جوانوں سے کہا کہ وہ دور پیچھے گڑھوں میں لیٹ جائیں اور انگلیاں کانوں میں دبا لیں۔ حوالدار منیر الحسن کو اس نے اپنے ساتھ رکھا۔ منیر، اقبال نے اپنے حوالدار سے کہا، فاصلہ 100 گز ہے، اتنی دور گرینیڈ پہنچ سکتا ہے؟ آگے چلو شر، حوالدار نے کہا، گرینیڈ جایا نہیں کرے گا۔ وہ آگے کو سرکنے لگا۔ انہیں 60-70 گز کے فاصلے تک جانا تھا۔ وہاں سے پوری طاقت سے پھینکنے سے گرینیڈ گڑھے کے اندر جا سکتے تھے۔ دوسرا خطرہ یہ تھا کہ اتنے فاصلے پر وہ ایمونیشن کے دھماکے کی زد میں آ سکتے تھے۔ اقبال اس خطرے سے آگاہ تھا لیکن اس نے پرواہ نہ کی۔ وہ پیٹ کے بل رینگتا حوالدار منیر الحسن کے ساتھ آگے ہی آگے جاتا رہا۔ فاصلہ 60 گز سے بھی کم رہ گیا ہوگا تھا۔ فاصلہ 60 گز سے بھی کم ہو گیا تھا۔ دھماکے کے ساتھ اڑ جانے کا خطرہ بڑھ گیا تھا۔ اقبال کو اپنے قریب ایک گڑھا نظر آ گیا۔ یہ اچھا خاصا کھڈ تھا جس میں اقبال اپنے حوالدار سمیت سما سکتا تھا۔ اس نے حوالدار سے کہا کہ گرینیڈ نکالے۔ اس نے خود بھی گرینیڈ نکال لیا۔ انہیں ایمونیشن اتارنے والوں کی باتیں سنائی دینے لگی تھیں۔ اٹھو منیر الحسن، اقبال نے کہا، پن نکالو، بسم اللہ شریف پڑھو اور پوری طاقت سے گرینیڈ پھینکو۔ دونوں اکٹھے اٹھے۔ اکٹھے ہی انہوں نے اپنے اپنے گرینیڈ سے پن نکالے۔ دونوں نے ذرا اونچی آواز میں بسم اللہ پڑھی۔ دونوں کے دائیں بازو اکٹھے پیچھے گئے اور بجلی کی تیزی سے کندھوں کے اوپر سے گھوم کر آگے گئے۔ 2 گرینیڈ ہوا میں بلند ہو کر ایمونیشن کے گڑھے کی طرف گئے۔ اقبال اور اس کا حوالدار پلک جھپکتے اپنے قریب گڑھے میں جا گرے۔ لیٹ کر انہوں نے انگلیوں کانوں میں ٹھونس لیں۔ 4-4.5 سیکنڈ گزرے ہوں گے کہ پہلے گرینیڈ کے دھماکوں کی آواز سنائی دیے اور اس کے ساتھ ہی اتنی زوردار دھماکہ ہوا کہ اقبال اور حوالدار لیٹے لیٹے ایک دوسرے سے ٹکرا گئے۔ توپوں کے گولے ایک ہی بار پھٹنے سے چمک ایسی پیدا ہوئی جیسے سورج زمین پر آ پڑا ہو۔ اقبال اور حوالدار کو اپنے اوپر زناٹے سنائی دیے جو گزر گئے۔ یہ پھٹنے والے گولوں کے ٹکڑے تھے۔ کانوں میں ٹھنسی ہوئی انگلیوں کے باوجود ان کے کان بند ہو گئے۔ پھر دھماکوں کا ایک سلسلہ شروع ہو گیا۔ تمام ایمونیشن ایک ہی بار نہیں پھٹا تھا۔ بڑے گولے 1-1 2-2 پھٹ رہے تھے۔ اقبال نے خطرہ مول لے کر سر اٹھایا۔ اسے دونوں ٹرک جلتے ہوئے نظر آئے۔ ذرا ہی دیر بعد ٹرکوں میں جو ایمونیشن تھا وہ پھٹا۔ وہ مار لیا۔ سائفن پر کھڑے بٹالین کمانڈر نے نعرہ لگایا، میرے خدا، کیا تھا وہاں؟ ایمونیشن لگتا ہے، سیکنڈ ان کمان نے کہا، اللہ سب کو خیریت سے لے آئے۔ وہ دیکھو شاب، ادھر نائب صوبیدار بدر الحق نے اچھل کر کہا، ہم ٹھیک بولا تھا، اقبال شعب ہمارا ٹائیگر ہے۔ کمپنی کمانڈر کا نعرہ سب سے زیادہ اونچا تھا۔ جلتے ہوئے ٹرکوں کے شعلے اپنے مورچوں سے صاف نظر آ رہے تھے۔ دھماکے کا شعلہ تو اتنا دور اوپر گیا تھا جیسے آسمان تک پہنچے گا۔ دشمن کے اگلے اور پچھلے مورچوں میں بھگدڑ مچ گئی۔ کسی کو ہوش نہیں تھا
کہ دیکھتا کہ ایمونیشن کو کس نے تباہ کر دیا ہے۔ لیفٹیننٹ اقبال حوالدار کے ساتھ گڑھے سے نکلا اور دوڑ کر اپنے جوانوں تک گیا۔ ان میں سے 2 کے پاس راکٹ لانچر تھے۔ ان دونوں سنتریوں نے جنہیں انہوں نے پکڑا تھا بتا دیا تھا کہ ٹینک کہاں کھڑے ہیں۔ اقبال نے حوالدار منیر الحسن کو کوئی اور ٹارگٹ بتائے اور خود راکٹ لانچروں والے جوانوں کو اپنے ساتھ لے گیا۔ انہیں زیادہ دور نہ جانا پڑا۔ نصف میل سے زیادہ دور جا کر انہیں 2 ٹینک ایک درخت کے نیچے کھڑے دکھائی دیے۔ چاندنی میں اس کے ہیولے سے نظر آ رہے تھے۔ اقبال دونوں جوانوں کو آگے لے گیا۔ وہاں بھی سب بیدار ہو چکے تھے اور وہاں بھاگ دوڑ سی تھی۔ اقبال نے دونوں جوانوں کو الگ الگ 2 ٹینک دکھائے۔ دونوں جوان موزوں فاصلے پر پہنچنے کے لیے آگے چلے گئے۔ یہ موزوں فاصلہ بہت خطرناک ہوتا ہے۔ صرف 50 گز۔ دونوں نے پورے اطمینان سے لانچر کندھے پر رکھ کر شست لی اور راکٹ فائر کر دیے۔ دونوں راکٹ سیدھے ٹینکوں میں لگے۔ ٹینکوں کے اندر ایمونیشن تھا اور یہ پیٹرول سے بھرے ہوئے تھے۔ دونوں کا ایمونیشن بڑے خوفناک دھماکوں سے پھٹا اور شعلے اٹھنے لگے۔ اب اقبال اور اس کی پارٹی کے لیے بڑا مشکل وقت آ گیا تھا۔ دشمن کے لیے یہ سمجھنا مشکل نہ تھا کہ پاکستانیوں کی کمانڈو پارٹی یہ ٹینک ہنٹنگ پارٹی آ گئی ہے۔ دشمن نے روشنی راؤنڈ فائر کرنے شروع کر دیے۔ ادھر سائفن پر لیفٹیننٹ اقبال کا کمانڈنگ آفیسر اپنے سیکنڈ ان کمانڈ کے ساتھ کھڑا تھا۔ اسے دشمن کے اگلے مورچوں کے دور پیچھے 2 اور دھماکے سنائی دیے اور 2 اور شعلے دکھائی دیے۔ اس نے وائرلیس آپریٹر کو جو قریب ہی کھڑا تھا اپنے پاس بلایا اور خود بات کرنے لگا۔ ادھر اس اقبال کے ساتھ بھی وائرلیس آپریٹر تھا۔ وہ دوڑتا ہوا اقبال کے پاس آ گیا اور اسے بتایا کہ پیغام ہے۔ اقبال بھی اپنے کمانڈنگ آفیسر کی طرف خود بات کرنے لگا۔ وہ کوڈ میں نہیں بلکہ اپنے مقرر کیے ہوئے الفاظ اور اشاروں میں بات کر رہے تھے۔ اقبال نے کچھ فاصلے بتائے اور بات ختم کر دی۔ کمانڈنگ آفیسر نے توپ خانہ بیٹری سے ملاپ کر کے فائر آرڈر دیا اور اس کے ساتھ ہی بیٹری کی توپوں نے گولے داغنے شروع کر دیے۔ یہ گولے اس علاقے سے ہٹ کر گر رہے تھے جہاں اقبال کی پارٹی اپنی کارروائی میں مصروف تھی۔ یہ پہلے سے طے تھا کہ دشمن کی توجہ تقسیم کرنے کے لیے ادھر سے گولہ باری شروع کرا دی جائے گی۔ وہ اقبال کے اشارے پر کرا دی گئی، لیکن مشکل یہ تھی کہ اپنے پاس توپیں بہت تھوڑی تھیں، اس لیے گولہ باری اتنی زیادہ نہیں کی جا رہی تھی جتنی ضروری تھی۔ دشمن کے پاس آرٹلری کی 2 ریجیمنٹیں تھیں، میڈیم توپیں بھی تھیں۔ پاکستانی توپوں کو خاموش کرنے کے لیے دشمن کی ان تمام توپوں نے گولہ باری شروع کر دی۔ اقبال کا حوالدار منیر الحسن دشمن کے علاقے کے اندر چلا گیا تھا۔ اس کے ساتھ 5 جوان تھے۔ دشمن روشنی راؤنڈ فائر کر رہا تھا۔ ان کی روشنی میں اپنے آپ کو بچائے رکھنا بہت مشکل تھا۔ پھر بھی ان بنگالیوں نے گرنیڈوں سے چند اور ٹرک تباہ کر دیے اور جہاں آڑ ملی اس کے پیچھے ہو کر اسٹین گنوں اور ایک لائٹ مشین گن کا فائر بھی کیا۔ اقبال کے دونوں جوان 2 اور ٹینکوں کو تباہ کر چکے تھے۔ دشمن کو وہ نظر نہیں آتے تھے۔ دشمن کی مشین گنوں نے ان کی طرف لگاتار بچھاڑیں فائر کرنی شروع کر دیں۔ دشمن کو جہاں شک ہوا وہاں اس نے گرنیڈ پھینکے۔ ایک اور ٹینک دھماکے سے پھٹا۔ دشمن نے ایک کمپنی کو بلا کر اقبال اور اس کے جوانوں کو گھیرے میں لینے کے لیے پھیلا دیا۔ اقبال اور اس کے بنگالی جوانوں نے دیکھ لیا اور نکلنے کی کوشش کرنے لگے، لیکن نکلنا ممکن نظر نہیں آتا تھا۔ ہر طرف گولیاں اڑ رہی تھیں۔ مشین گنوں کی ٹریسر گولیاں آتشیں لکیروں کا جال تن رہی تھیں۔ اقبال کی پارٹی بکھر گئی تھی اور ہر جوان کو اپنے اپنے طور پر واپس آنا تھا، لیکن واپسی مخدوش ہو گئی تھی۔ پو پھٹنے میں کچھ ہی دیر باقی تھی جب پارٹیوں کا پہلا جوان سائفن پر پہنچا۔ اس کے بازو کے پٹھے سے گولی گزر گئی تھی جس پر اس نے اپنی فیلڈ پٹی باندھ رکھی تھی۔ بٹالین کمانڈر ابھی تک سائفن پر کھڑا تھا۔ اس بنگالی جوان کی سانسیں اکھڑی ہوئی تھیں۔ اس نے مختصر سی رپورٹ دی کہ اسے کسی اور کے متعلق کچھ خبر نہیں۔ اس نے اپنے راکٹ لانچر کے علاوہ دشمن کے 2 آٹومیٹک رائفلیں اٹھا رکھی تھیں۔ اسے میڈیکل آفیسر کے حوالے کر دیا گیا۔ پھر اور 2 اور جوان آئے۔ انہیں لیفٹیننٹ اقبال اور حوالدار منیر الحسن کے متعلق کوئی علم نہ تھا۔
انہوں نے یہ بتایا کہ ان کا شب خون توقع سے زیادہ کامیاب رہا ہے۔ ایک اور گھنٹہ گزر گیا۔ اقبال کے متعلق سب مایوس ہو گئے تھے۔ 15-20 منٹ گزرے تو اقبال آ گیا۔ اس نے کندھے پر ایک زخمی جوان کو اٹھا رکھا تھا۔ اقبال بالکل ٹھیک تھا۔ جس جوان کو اس نے اٹھا رکھا تھا اس کی ایک ٹانگ مشین گن کی گولی کی بوچھاڑ سے اس قدر زیادہ زخمی ہو گئی تھی کہ 2 جگہوں سے ہڈی ٹوٹ گئی تھی۔ اس ٹانگ کو اب جسم سے الگ ہونا تھا، ہڈی جڑنے کے قابل نہیں تھی۔ حوالدار منیر الحسن اور باقی جوان کبھی بھی واپس نہ آ سکے۔ وہ پاکستان کی آن پر قربان ہو گئے تھے۔ اقبال کو کمانڈنگ آفیسر نے گلے لگا لیا۔ اقبال نے محاذ کا سکوت توڑ دیا تھا، اور اس کی سب سے بڑی کامیابی یہ تھی کہ دشمن جس حملے کی تیاری مکمل کر چکا تھا، اس حملے کا پلان تباہ ہو گیا تھا۔ اقبال کی بہن شمع رات بھر سو نہیں سکی تھی۔ نرس نے اسے فارغ کر دیا تھا۔ وہ کیپٹن عصمت کے کمرے میں چلی گئی اور سو گئی، لیکن اس نے ایسا الٹا سا خواب دیکھا کہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ پھر وہ سونے کی بجائے بے چین سی ہوتی چلی گئی۔ اسے یہ بھی یاد نہیں رہا تھا کہ ابھی ابھی اس نے کیا خواب دیکھا ہے۔ خواب ڈراؤنا تھا۔ ذہن پر زور دیا تو دھماکے کے اور آگ یاد آئی۔ پھر اس نے شدید خون دیکھا تھا۔ کس کا خون؟ اسے یہ یاد نہیں آ رہا تھا۔ اسے رہ رہ کر اقبال یاد آ رہا تھا۔ شاید بہن کا پیار اسے اشارہ دے رہا تھا کہ اس کا خوبصورت بھائی موت کے منہ میں گیا ہوا ہے۔ رات کے 12:15 بج رہے تھے۔ وہ کمرے سے نکلی اور آہستہ آہستہ چلتی ہسپتال کے برآمدے میں پہنچ گئی۔ ہسپتال جاگ رہا تھا۔ وہ بے خیالی سی میں چلتی جا رہی تھی۔ جب وہ ایک کمرے میں داخل ہوئی تو وہ بیدار ہو گئی۔ زخمی لیفٹیننٹ غشی میں تھا یا گہری نیند میں۔ اسے گلوکوز لگا ہوا تھا اور ایک نرسنگ سپاہی کرسی پر بیٹھا اونگ رہا تھا۔ شمع کو دیکھ کر وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ گلوکوز کی یہ آخری ڈرپ ہے، نرسنگ سپاہی نے کہا۔ آدھی رہ گئی ہے۔ میڈیکل آفیسر صاحب نے کہا ہے کہ یہ ختم ہو جائے تو اتار دینا۔ آپ جائیں، آرام کریں۔ نہیں، شمع نے کہا، میں آرام کر آئی ہوں۔ تم اگر جانا چاہو تو چلے جاؤ۔ شمع دوسری کرسی پر بیٹھ گئی۔ گلوکوز اتار کر جاؤں گا، نرسنگ سپاہی نے کہا۔ مس صاحبہ، بڑی ظالم جنگ ہے۔ آج جو زخمی آئے ہیں ان کی حالت دیکھی نہیں جاتی۔ معلوم نہیں یہاں تک زندہ کیسے پہنچے ہیں۔ ملک کو دشمن سے بچانا ہو تو اپنے نوجوانوں کی یہی حالت کرانی پڑتی ہے، شمع نے کہا۔ میرا اپنا بھائی آگے ہے، معلوم نہیں کس حال میں ہے۔ یہ ابھی ہوش میں نہیں آیا۔ یہ سو رہے ہیں، نرسنگ سپاہی نے کہا۔ ڈاکٹر نیند اور سکون کا انجیکشن دے گیا ہے۔ 2 گھنٹوں بعد گلوکوز ختم ہو گیا۔ نرسنگ سپاہی نے زخمی لیفٹیننٹ کے بازو سے سوئی نکال کر وہاں اسپرٹ والی روئی رکھ دی۔ شمع نے آگے ہو کر روئی کو اپنی انگلی سے دبا لیا۔ نرسنگ سپاہی چلا گیا۔ شمع کو نیند کا ہلکا سا احساس بھی نہ رہا اور باقی رات آنکھوں میں کٹ گئی۔ سورج کی پہلی کرنوں کے ساتھ ہی ایک اور نرسنگ سپاہی کمرے میں آیا اور شمع کو بتایا کہ زخمی کے عزیز آئے ہیں۔ اس کے پیچھے پیچھے ایک عورت اندر آئی۔ اس کے ساتھ ایک آدمی تھا۔ اس کے پیچھے ایک جوان عورت اور 2 لڑکے تھے۔ عورت نے ادھر ادھر نہ دیکھا۔ وہ سیدھی زخمی پر جھپٹی اور اس کا منہ چومنے لگی۔ میرا بچہ، اس عورت نے معرفتگی سے کہا، میرا چاند، میرا شیر پتر۔ وہ زخمی لیفٹیننٹ کی ماں تھی۔ زخمی کا باپ زخمی کے سر پر ہاتھ پھیرنے لگا۔ شمع آگے بڑھی اور زخمی کی ماں کو پیچھے ہٹانے لگی۔ اماں جی، اس نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا، یہ سویا ہوا ہے، گھبرائیں نہیں، اللہ نے اس کی جان بچا لی ہے۔ ماں نے گھوم کر شمع کی طرف دیکھا تو وہ چونکی۔ شمع کو بھی دھچکا لگا اور ذرا پیچھے ہٹ گئی۔ شمع، ماں نے کہا اور اپنے ساتھ آئی ہوئی دوسری عورت سے کہنے لگی، اور کلی تو نے بھی نہیں دیکھا تھا، تم یہاں کیا کر رہی ہو شمع؟ زخمیوں کی خدمت۔ شمع نے کانپتی ہوئی آواز میں جواب دیا۔ اس زخمی کو پہچانتی ہو؟ زخمی کی ماں نے پوچھا۔ نہیں تو کیسے پہچاننے گی؟ دوسری عورت نے شمع سے کہا۔
اسی کے لیے ہم نے تیرا رشتہ لیا ہے، تو نے تو اسے کبھی دیکھا ہی نہیں ہے۔ یہی وہ لیفٹیننٹ تھا جس کے ساتھ شمع کا رشتہ طے ہوا تھا، اور وہ کہتی تھی کہ کسی فوجی کے ساتھ شادی نہیں کرے گی۔ ہمیں رات کو اس کے زخمی ہونے کی اطلاع ملی ہے، زخمی کی ماں نے کہا۔ رات کو ہی ہم نے وزیرآباد تمہارے گھر ایک آدمی کے ہاتھ پیغام بھیج دیا تھا، شاید تمہارے ابا جان اور امی جان آ جائیں۔ تھوڑی ہی دیر بعد شمع کا باپ اس کی ماں کے ساتھ آ گیا۔ زخمی لیفٹیننٹ لطیف ان کا ہونے والا داماد تھا۔ وہ صبح سویرے چل پڑے تھے۔ شمع کو اپنے منگیتر کے کمرے میں دیکھ کر وہ کچھ حیران ہوئے۔ دیکھ لے اپنے دلہا کو، ماں نے شمع کے کان میں کہا۔ شمع نے زخمی کے چہرے پر نظریں گاڑ دیں۔ وہ ابھی بیدار نہیں ہوا تھا۔ شمع نے دروازے کی طرف دیکھا جیسے وہاں سے بھاگ جانا چاہتی ہو۔ شمع وہاں سے بھاگ ہی نکلی اور کیپٹن عصمت کو ڈھونڈنے لگی۔ یہ محض اتفاق تھا کہ کیپٹن عصمت اسے اپنے دفتر میں بیٹھی مل گئی۔ اسے آپریشن تھیٹر سے فراغت ملتی ہی نہیں تھی۔ زخمیوں کا ایک ریلا تھا جو چلا ہی آ رہا تھا۔ ہر روز ہسپتال سے 1-2 تابوت نکلتے تھے۔ کلمہ شہادت کی مقدس گونج ابھرتی تھی، اور یہ گونج فوجی گاڑیوں میں ہسپتال سے نکل جاتی، پاکستان کے دیہات میں جا پہنچتی اور بلند، بہت ہی بلند ہوتی جاتی تھی۔ جب جنازے اٹھتے تھے تو لگتا تھا جیسے سارے علاقے کی آبادی قبرستان میں جمع ہو گئی ہو۔ شہید زندہ ہوتے ہیں، کوئی نہیں روئے گا، کوئی نہیں روئے گا۔ شہید کی روح کو تکلیف ہوتی ہے۔ اللہ موت دے تو ایسی دے۔ آوازیں، جوشیلی آوازیں، جذباتی آوازیں، سسکیاں، ماؤں کی، بہنوں کی، بیٹیوں کی اور بیویوں کی دبی دبی گھٹی گھٹی سسکیاں۔ رونا نہیں، رونا نہیں، شہید کی روح کو تکلیف ہوگی۔ مائیں سسکتی بھی نہیں تھی، میرے بچے کی روح کو تکلیف ہوگی۔ ماؤں نے بین اور آہ و فغاں اپنے سینوں میں روک لی تھی، دہکتے ہوئے انگارے نگل لیے تھے۔ انہوں نے اپنے آپ کو اس لیے جلا لیا تھا کہ ان کے شہید بچوں کی روحوں کو تکلیف نہ ہو۔ ماؤں کے تصوروں میں لمحوں کے قافلے پیچھے کو چل پڑے تھے۔ ہر شہید کی ماں کو وہ وقت یاد آ رہا تھا جب اس کا بچہ ہاتھوں اور گھٹنوں کے بل چلتا تھا، گیند پھینکتا اور اس کے پیچھے رینگتا تھا۔ پھر یہ وقت آیا جب یہ بچہ ہاتھوں اور گھٹنوں کے بل ہی چلتا گیا، اور اب اس کے ہاتھوں میں گیند نہیں، گرینیڈ تھا۔ جب گیند اس کے ہاتھ میں ہوتا تھا تو اس کی ماں مسکرایا کرتی تھی، اور جب گیند گرینیڈ میں بن گیا تو خدا مسکرا اٹھا۔ ماؤں کے دودھ کی دھاریں جذبہ حریت کے شعلے بن گئی تھیں۔ فوجی ہسپتالوں کے آپریشن تھیٹروں میں جو لہو بہہ رہا تھا وہ اس سبز پرچم کی آبیاری کر رہا تھا جو ہسپتالوں کی منڈیروں پر بڑی شان سے لہرا رہا تھا۔ کیوں شمع؟ کیپٹن عصمت نے شمع کو اپنے کمرے میں دیکھ کر پوچھا۔ گھبرائی گھبرائی سی کیوں ہو؟ شمع کی ہنسی نکل گئی۔ وہ عصمت کے سامنے کرسی پر بیٹھ گئی، کوہنیاں میز پر رکھ کر سر ہاتھوں پر پھینک دیا۔ عجیب اتفاق ہے، شمع نے کہا۔ سچی عصمت، مجھے تو بڑی شرم آ رہی ہے۔ کیوں؟ کیپٹن عصمت نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ وہ زخمی لیفٹیننٹ ہوش میں آ گیا ہے، معلوم ہوتا ہے اس نے لڑکا سا ہی تو ہے وہ، تمہیں خدا نے ایسا حسن دیا ہے۔ نہیں نہیں، شمع نے کہا، وہ بیچارہ تو ابھی ہوش میں نہیں آیا۔ ہوا یہ ہے کہ ابھی ابھی اس کے ابو، امی، خالہ اور میری امی اور ابا آئے ہیں۔ انہوں نے بتایا ہے کہ یہی وہ لیفٹیننٹ ہے جس کے ساتھ میرا رشتہ طے ہوا ہے۔ مجھے کسی اور جگہ لگا دو عصمت، شرم آتی ہے۔ عجیب بیوقوف ہو، کیپٹن عصمت نے کہا۔ اس کے دل میں اپنی جگہ پیدا کرنے کے لیے تمہیں خدا نے بڑا اچھا موقع دے دیا ہے۔ تم نے تو اسے پہلے نہیں دیکھا تھا، کیا اس نے تمہیں پہلے کچھ دیکھا ہے؟ نہیں، شمع نے جواب دیا، وہ ابھی ہوش میں نہیں آیا۔ عصمت نے کہا، اس کے عزیز چلے جائیں گے، کسی کو یہاں رہنے کی اجازت نہیں، اس وقت تک وہ ہوش میں نہیں آئے گا۔ تم اپنے متعلق اسے نہ بتانا، دیکھنا وہ تمہارے ساتھ کیسی باتیں کرتا ہے۔
اسے پتہ تو چل ہی جائے گا، چلنے دو، اس کے ساتھ رہو، گھبراؤ نہیں۔ کیپٹن عصمت نے اسے بہت کچھ سمجھا دیا۔ عصمت، شمع نے پوچھا، میری امی اور ابا جان سے نہیں ملو گی؟ تم ان کی بہو بن رہی ہو۔ مل لوں گی، عصمت نے ایسے لہجے میں کہا جس میں خواہش اور اشتیاق نہیں تھا۔ سرد سے لہجے میں بولی، تم چلو، میں آتی ہوں۔ شمع جب لیفٹیننٹ لطیف کے کمرے میں گئی اس وقت وہ ہوش میں آ چکا تھا اور بول رہا تھا، لیکن اس کے بولنے کا انداز نارمل نہیں لگتا تھا۔ ماں رہ رہ کر اس کا ماتھا کبھی اس کے گال چومتی اور اس سے پوچھتی تھی کہ کہیں درد تو نہیں ہو رہا، مگر صاف پتہ چلتا تھا وہ کسی کو پہچان نہیں رہا۔ لطیف بیٹے، اس کی خالہ نے اسے کہا، یہ شمع ہے نا، وزیر آباد والے چودھری کرامت صاحب کی بیٹی؟ لطیف نے شمع کی طرف دیکھا۔ اس کے چہرے کے تاثر میں کوئی تبدیلی نہ آئی۔ شمع شرما کر اپنی ماں کے پیچھے ہو گئی۔ ہاں، اسی جیسی لڑکیاں تھیں وہ، لطیف نے کہا۔ یہ پہلے نکل آئی ہوگی، حملے سے پہلے جو لوگ نہیں نکل سکے تھے ان کی لڑکیوں کو کافر اٹھا کر لے گئے ہیں۔ لطیف کے چہرے پر سرخی آ گئی، کہنے لگا، میں واپس جاؤں گا، قوم کی بے عزتی کا انتقام لوں گا۔ وہ ہنس پڑا اور بولا، ہمارے ڈاکٹر بیوقوف لوگ ہیں، مجھے ذرا سا زخم آیا تو مجھے بے ہوشی کا انجیکشن لگا کر یہاں لے آئے۔ یہ سیال کوٹ ہے نا؟ نا بیٹا، اس کے باپ نے کہا، یہ کھاریاں ہے، تم CMH میں ہو، ادھر آؤ، لیفٹیننٹ لطیف نے شمع سے کہا۔ شمع ماں کی اوٹ میں ہو گئی۔ آجا بیٹی، لطیف کی ماں نے شمع سے کہا۔ جا شمع، اس کی اپنی ماں نے کہا۔ اس کی حالت دیکھ شمع بیٹی، لطیف کی خالہ نے شمع کا بازو پکڑ کر سرگوشی میں کہا۔ اس میں شرمانے والی کون سی بات ہے، آگے ہو جا ذرا۔ شمع بیڈ کے قریب چلی گئی۔ تمہارا گاؤں کون سا تھا؟ لیفٹیننٹ لطیف نے شمع سے پوچھا۔ چونڈا سے آگے بارڈر پر ہوگا بیٹا، لطیف کی ماں نے اس کے گالوں پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ یہ شمع ہے، اقبال کی بہن، وزیر آباد والے چودھری کرامت صاحب کی بڑی بیٹی۔ لیفٹیننٹ اقبال یاد نہیں آ رہا؟ چودھری کرامت لطیف کے بیڈ کے قریب بینچ پر بیٹھا ہوا تھا۔ وہ لطیف کے منہ کی طرف ہو گیا۔ مجھے نہیں جانتے لطفی بیٹا؟ چودھری کرامت نے پیار سے پوچھا۔ السلام علیکم چودھری صاحب، لیفٹیننٹ لطیف نے دایاں ہاتھ چودھری کرامت کی طرف بڑھا کر کہا۔ آپ بزرگ ہیں، ان لوگوں سے کہیں مجھے جانے دیں۔ اگر ذرا سے زخموں کی وجہ سے یہ افسروں اور جوانوں کو محاذ سے اٹھا کر لاتے رہے تو وہاں لڑنے کے لیے کون رہ جائے گا؟ تمہارے زخم ذرا سے تو نہیں لطفی؟ چودھری کرامت نے مسکراتے ہوئے کہا۔ نہیں، کمرے کے دروازے سے آواز آئی، آپ سب اس پر گرے ہوئے کیوں ہیں؟ پلیز پیچھے ہو کر بیٹھ جائیں۔ سب نے دیکھا وہ ایک ادھیر عمر سویلین ڈاکٹر تھا۔ جنگ کے دوران کئی سویلین ڈاکٹروں نے اپنی خدمات رضاکارانہ طور پر فوج کو پیش کر دی تھیں۔ یہ ان ڈاکٹروں میں سے ایک تھا۔ وہ زخمیوں کو دیکھتا پھر رہا تھا۔ اس نے دیکھا کہ لطیف کے لواحقین اسے نرغے میں لیے ہوئے ہیں اور اس کے اوپر جھکے ہوئے تھے۔ اس کا دم گھٹ جائے گا، ڈاکٹر نے کہا، ذرا دیکھیں گرمی کتنی ہے، اس کے ساتھ ابھی زیادہ باتیں بھی نہ کریں۔ ڈاکٹر صاحب، لیفٹیننٹ لطیف کے باپ نے دکھیاری سی آواز میں کہا، میں اس کا باپ ہوں، یہ ہوش میں ہے، باتیں بھی صحیح کرتا ہے، لیکن ہمیں پہچانتا نہیں، شاید اس کا دماغ چوٹ سے۔ نہیں محترم، ڈاکٹر صاحب کو کمرے سے باہر لے گیا اور انہیں بتایا، اس کا دماغ بالکل ٹھیک ہے، یہ انستھیزیا کا اثر اتر رہا ہے، اور یہ وہ دوائی ہوتی ہے جو آپریشن سے پہلے مریض کو بے ہوش کرنے کے لیے انجیکشن کے ذریعے دی جاتی ہے۔ اس کے بعد اسے مسلسل بے ہوشی یا نیند میں رکھنے کے لیے دوائیاں دی جا رہی ہیں۔ یہ ان دوائیوں کے اثرات میں ہے۔ جب ان کا نشہ اتر رہا ہوتا ہے تو مریض اسی طرح باتیں کرتا ہے جیسے آپ کا بیٹا کر رہا ہے۔ سننے والے سمجھتے ہیں کہ مریض ہوش میں ہے، لیکن وہ مکمل طور پر ہوش میں نہیں ہوتا۔ ڈاکٹر صاحب،
لطیف کی ماں نے پوچھا۔ کوئی خطرے والی بات تو نہیں؟ نہیں میری بہن، ڈاکٹر نے تسلی آمیز لہجے میں کہا، بالکل نہیں، خطرہ ٹل گیا ہے۔ آپ میں سے کسی کو بھی اس کے کمرے میں نہیں رہنا چاہیے۔ آپ سب اسے دیکھ کر پریشان ہوتے رہیں گے اور یہ آپ کو دیکھ دیکھ کر تذبذب میں مبتلا ہو جائے گا۔ آپ اس کے ساتھ باتیں کرتے رہیں گے اور یہ بولتا رہے گا۔ یہ اس کے لیے ٹھیک نہیں۔ بہتر یہ ہے کہ آپ چلے جائیں اور پرسوں صبح سے آ کر دیکھیں۔ اس وقت تک یہ ذہنی طور پر نارمل حالت میں آ چکا ہوگا۔ اتفاق کی بات ہے ڈاکٹر صاحب، چودھری کرامت نے شمع کے متعلق کہا۔ یہ ہماری اپنی بچی ہے، میری بیٹی ہے۔ یہ تو رضاکارانہ طور پر کام کر رہی ہے نا، ڈاکٹر نے کہا۔ یہ تو اور اچھا ہے، ہم نے اسے اسی کمرے کی ڈیوٹی دے دی ہے۔ اچھا، اللہ آپ کے بچے کی یہ قربانی قبول کرے۔ اس کے متعلق آپ بے فکر ہو جائیں اور چلے جائیں، اللہ نے اسے نئی زندگی دے دی ہے۔ ڈاکٹر کے جانے کے بعد ان سب نے پھر لیفٹیننٹ لطیف پر دھاوا بول دیا۔ اس کی ماں، خالہ اور شمع کی ماں اس کا منہ یوں چوم رہی تھی جیسے اسے چاٹ ہی لیں گی۔ لطیف نے اپنے باپ اور شمع کے باپ سے ہاتھ ملایا۔ تم لوگ پیچھے چلے جاؤ، لطیف نے انہیں کہا۔ پیچھے ہماری اٹرلی ہے، اس سے بھی دور پیچھے چلے جانا۔ بہتر ہے تم لوگ سیالکوٹ چلے جاؤ۔ وہ سب باہر نکل گئے۔ شمع اپنی ماں اور اپنے باپ کو پرے لے گئی۔ ابا جان، شمع نے کہا، آپ پہلی بار یہاں آئے تھے تو نرسوں کی ایک افسر کیپٹن عصمت سے ملے تھے۔ اس کے پاس اقبال بھائی جان کی فوٹو ہے۔ وہ کہتی ہے کہ وہ بھائی جان کے ساتھ شادی کرے گی اور انہوں نے یہ شادی پکی طے کر رکھی ہے۔ امی جان، آپ بھی اس سے مل لیں اور دیکھ لیں، بڑی خوبصورت لڑکی ہے۔ نا شمع، ماں بولی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میرا بھائی کب سے آس لگائے بیٹھا ہے، اس نے تو یہ پکی کر رکھی ہے کہ اپنی بیٹی اقبال کو دے گا، بلکہ دے چکا ہے۔ شمع کے باپ نے کہا، ہم خون کے رشتوں کو نہیں ٹھکرا سکتے۔ اتنے میں کیپٹن عصمت آ گئی۔ عصمت، شمع نے کہا، ابا جان سے تو تم پہلے ہی مل چکی ہو، ان سے ملو، یہ میری امی ہیں۔ کیپٹن عصمت انہیں اس طرح ملی جیسے ان لوگوں کے ساتھ اسے کوئی دلچسپی نہ ہو۔ اس نے مختصر سی جو ایک دو باتیں ان سے کیں، ان میں محض رسمی پن اور تصنع تھا۔ وہ شمع کے باپ سے معذرت کر کے چلی گئی۔ نا جی نا، شمع کی ماں نے کہا، میں گھر میں بہو لاؤں گی، ہمیں افسر نہیں چاہیے۔ اس نے تو سیدھے منہ بات بھی نہیں کی۔ میرے ساتھ تو اس کا سلوک بہت اچھا ہے، شمع نے کہا۔ تم اس کے ساتھ اچھا سلوک رکھو، چودھری کرامت نے کہا۔ صرف یہ خیال رکھنا کہ یہ اپنی شادی کی کوئی بات کرے تو تم ہاں میں ہاں ملائی چلی جانا، کوئی اور بات نہ کرنا۔ کچھ دیر بعد سب لوگ چلے گئے۔ لطیف کی ماں جانے سے پہلے شمع کو گلے لگا کر کہا وہ لطیف کا بہت خیال رکھے۔ شمع آہستہ آہستہ لیفٹیننٹ لطیف کے کمرے میں گئی۔ لطیف گہری نیند سویا ہوا تھا اور ایک نرس اس کے بازو سے بلڈ پریشر کے آلے کی پٹی کھول رہی تھی۔ کیسا ہے؟ بلڈ پریشر بالکل نارمل ہے، نرس نے جواب دیا۔ سوچتی ہوں کتنے خوبصورت جوان اپنے وطن پر قربان ہو رہے ہیں۔ سسٹر، شمع نے اس سے پوچھا، اس میں کوئی مستقل جسمانی نقص تو نہیں رہ جائے گا؟ نہیں، نرس نے جواب دیا، زیادہ شدید زخم ٹانگ کا تھا، 2 یا غالباً 3 جگہوں سے ہڈی ٹوٹ گئی تھی۔ مجھے معلوم ہے کہ ہڈی ٹھیک جڑ گئی ہے۔ معلوم ہوتا ہے یہ تمہارا کوئی عزیز ہے۔ ہاں، شمع نے کہا، عزیز ہی سمجھو۔ شمع لطیف کے بیڈ کے پاس پڑے ہوئے بینچ پر بیٹھ گئی اور اس کی نظریں لطیف کے چہرے پر جم گئیں۔ اسے رشید کا چہرہ یاد آ گیا۔ اس نے لاشعوری طور پر سر کو زور زور سے دائیں بائیں ہلایا، جیسے رشید کے تصور کو ذہن سے نکال کر پھینکنے کی کوشش کی ہو۔ وہ بھی نوجوان ہے، شمع کو خیال آیا، اور یہ بھی نوجوان ہے۔ دونوں کی مائیں ایک جیسی ہیں اور دونوں کے باپ بھی ایک جیسے ہیں، مگر ان دونوں لڑکوں میں کتنا فرق ہے۔ شمع کو یہ پچھتاوا پریشان کرنے لگا کہ رشید جیسے گھٹیا لڑکے کے ساتھ فلموں جیسی محبت کر کے وہ کتنی ذلیل ہوئی ہے۔
اگر قوم کے سارے نوجوان رشید جیسے ہوتے تو آج کھاریاں چھاؤنی میں ہندوستانی فوج گھوم پھر رہی ہوتی۔ شمع نے سوچا اور اس نے اپنے جسم میں لرزہ سا محسوس کیا۔ اس قسم کے خیالوں اور تصوروں کا ایک ریلا اس کے ذہن میں آیا اور وہ ایک تنکے کی طرح اڑنے اور بھٹکنے لگی۔ پھر اس کا خون کھولنے لگا۔ وہ اس وقت چونکی جب اس نے دیکھا کہ اس کا ایک ہاتھ سوئے ہوئے لیفٹیننٹ لطیف کے ننگے بازو پر رینگ رہا ہے۔ اس نے ہاتھ پیچھے کر لیا۔ اگر یہ شخص محاذ سے اندھا ہو کر آتا، شمع نے اپنے آپ سے کہا، ٹانگوں اور بازوؤں سے بھی محروم ہو جاتا تو بھی میں اسے ساری عمر کی رفاقت کے لیے قبول کر لیتی۔ دن گزر گیا۔ شمع نے لطیف کو 2 مرتبہ دوائیاں دیں جو ڈاکٹر دے گیا تھا۔ شام کو لطیف نے خود شمع سے کہا وہ بیٹھ کر کچھ کھانا چاہتا ہے۔ شمع نے اس کے پاس بیٹھ کر بازو اس کی گردن کے نیچے رکھا اور اسے اس طرح بٹھا دیا کہ خود اس کے پیچھے بیٹھ گئی اور اس کے پیٹھ اپنے ساتھ لگا لی۔ تم اس ہسپتال میں ملازم ہو؟ لطیف نے شمع سے پوچھا۔ نہیں، شمع نے جواب دیا۔ دوسری بہت سی لڑکیوں کی طرح میں بھی یہاں رضاکارانہ طور پر کام کرنے آئی ہوں۔ کہاں کی رہنے والی ہو؟ تمہیں خود ہی کہتے تھے کہ میں چونڈا سے آگے کسی گاؤں کی رہنے والی ہوں، شمع نے شگفتہ سے لہجے میں کہا۔ میں نے؟ لطیف نے حیران سا ہو کے پوچھا اور شمع کی طرف دیکھا جو اس کے پیچھے بیٹھی ہوئی تھی۔ دونوں کے منہ اس قدر قریب ہو گئے کہ ان کی سانسیں ٹکرانے لگی۔ لطیف نے کہا، میں نے کب کہا تھا؟ میں تو تمہیں پہلی بار دیکھ رہا ہوں۔ تم دیہاتی تو نہیں لگتی۔ میں وزیر آباد کی رہنے والی ہوں۔ نام کیا ہے تمہارا؟ لطیف نے پوچھا۔ ناہید، شمع نے جھوٹ بولا۔ لٹا دو مجھے، لطیف نے کہا۔ کیوں؟ شمع نے پوچھا۔ تکلیف ہوتی ہے؟ ہاں، لطیف نے جواب دیا۔ تکلیف تو ہوتی ہے، لیکن مجھے اچھا نہیں لگتا کہ ایک نوجوان لڑکی کے بازوؤں میں بیٹھوں۔ میں نے تو کوئی ایسی بات محسوس نہیں کی، شمع نے کہا۔ اگر تمہیں اس طرح بیٹھ کر آرام محسوس ہوتا ہے تو بیٹھے رہو۔ نہیں ناہید، لطیف نے کہا۔ مجھے ابھی آرام کی ضرورت نہیں اور مجھے کسی کے سہارے کی بھی ضرورت نہیں۔ یہ نہ سمجھنا کہ میں تمہاری رضاکارانہ خدمت کو روک رہا ہوں۔ میں تمہارے جذبے کی داد دیتا ہوں۔ مجھے لٹا دو ناہید۔ شمع نے سہارے دے کر اسے لٹا دیا اور اس سے پوچھا کہ وہ کیا کھانا چاہتا ہے۔ لطیف نے کہا کہ کوئی فروٹ ہو تو دے دو۔ ناہید نے اٹھ کر انگور کی پلیٹ اس کے قریب رکھ دی۔ لوگوں نے ہسپتالوں میں فروٹ کے تو انبار لگا دیے تھے۔ ناہید، لطیف نے انگور کھاتے ہوئے شمع سے پوچھا۔ چودھری کرامت علی کو جانتی ہو؟ وزیر آباد کے رہنے والے ہیں۔ ان کا ایک بیٹا اقبال لیفٹیننٹ ہے۔ ہاں جانتی ہوں، شمع نے جواب دیا۔ وہ ہمارے ساتھ والی گلی میں رہتے ہیں۔ وہ تمہارے کچھ لگتے ہیں؟ ہاں، لیفٹیننٹ نے جواب دیا اور پوچھا۔ پھر تو تم ان کی بیٹی شمع کو جانتی ہوگی؟ ہاں، شمع نے جواب دیا۔ اچھی طرح جانتی ہوں۔ اسکول میں بھی اور کالج میں بھی میری کلاس فیلو رہی ہے۔ کیوں؟ تم کیوں پوچھتے ہو؟ کیسی لڑکی ہے؟ لیفٹیننٹ لطیف نے پوچھا اور ذرا سوچ کر بولا۔ میرے ماں باپ اس کے ساتھ میرا رشتہ پکا کر چکے ہیں۔ اگر میری رائے لیتے ہو تو تمہیں مایوسی ہوگی، شمع نے کہا۔ کیوں؟ لطیف نے پوچھا۔ کوئی خرابی ہے؟ میرا مطلب ہے چال چلن۔ نہیں، شمع نے جواب دیا۔ چال چلن کی تو اچھی ہے، شکل و صورت کی ویسی ہی ہے، تمہارے قابل نہیں۔ میری امی اور خالہ نے اسے دیکھا ہے، لطیف نے کہا۔ وہ کہتی ہیں شمع بہت خوبصورت ہے۔ وہ پھر کوئی اور شمع ہوگی، شمع نے کہا۔ اچھا یہ بتاؤ، تمہیں معلوم نہیں کہ تمہاری امی، خالہ اور تمہارے والد صاحب، شمع کے والد چودھری کرامت اور شمع کی امی آج صبح تمہیں دیکھنے آئی تھیں؟ تم ان کے ساتھ باتیں کر رہے تھے؟ نہیں تو، لیفٹیننٹ لطیف نے کہا۔ مجھے کچھ بھی یاد نہیں۔ اچھا، تو شمع کے ابا اور امی بھی مجھے دیکھنے آئے تھے؟ کیا تم یہ سن کر مایوس نہیں ہوئے کہ شمع خوبصورت لڑکی نہیں؟ شمع نے پوچھا۔ نہیں ناہید، لطیف نے آہ لے کر کہا۔ 6 ستمبر سے پہلے کی بات کچھ اور تھی۔ اس وقت تک
تو میری اور میرے دوستوں کی حالت یہ تھی کہ فلمی رسالوں میں ایکٹریسوں کے فوٹو دیکھ کر ہم کہا کرتے تھے فلاں ایکٹریس جیسی خوبصورت لڑکی کے ساتھ شادی کریں گے، مگر اب خدا کی قسم ناہید کوئی معذور اور بدصورت لڑکی مل گئی تو اسے بھی قبول کر لوں گا۔ اب کیا ہو گیا ہے؟ ہوا یہ ہے ناہید، لیفٹیننٹ لطیف نے آہ بھری اور کہا، اب یہ ہوا ہے کہ میں نے عورت کو بہت بری مظلومیت میں دیکھا ہے۔ سرحدی دیہات کی جوان لڑکیوں کے ساتھ ہمارے دشمنوں نے جو سلوک کیا ہے وہ میں سنا نہیں سکتا۔ سناؤں گا تو تم سن نہیں سکو گی۔ پہلے حملے میں تو دشمن نے بہت سے دیہاتوں پر قبضہ کر لیا تھا۔ ہم نے جوابی حملہ کر کے اپنے کسی گاؤں دشمن سے واپس لے لیے۔ ہم نے وہاں جوان پاکستانی لڑکیوں کی برہنہ لاشیں دیکھی۔ بعض لڑکیوں کو دشمن اپنے ساتھ لے گیا تھا۔ ہندو جنگجو قوم نہیں، اس لیے ان کا کردار بھی کوئی نہیں۔ لڑکیوں اور بچوں کا کیا قصور تھا؟ ہم فوجی لوگ محاذوں پر اپنی قوم کی عصمت پر کٹ رہے ہیں۔ لطیف نے آہ بھری اور سانسوں کو سنبھالتے ہوئے بولا، جوان عورت کے متعلق تم جیسی لڑکیوں کے متعلق میرے خیالات بدل گئے ہیں۔ دماغ میں جب ملک اور قوم کی عظمت سما جاتی ہے تو دماغ میں بالکل صحیح سوچیں آنے لگتی ہیں۔ تم جیسی شمع کو خوبصورت نہیں سمجھتی، اسے میری نظروں سے دیکھو، اسے اس مرد کی نظروں سے دیکھو جس کی آنکھوں میں خون اترا ہوا ہو، جس نے اپنے مذہب اور اپنے ملک کے دشمن کو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھا ہو۔ شمع نے لطیف کے ماتھے پر آئے ہوئے بالوں کو اپنے ہاتھوں سے پیچھے کرتے ہوئے کہا، زیادہ باتیں نہ کرو، ایسی جوشیلی اور جذباتی باتیں نہ کرو کہ تمہارا خون جوش میں آ جائے۔ مجھے اسی لیے تمہارے کمرے میں رکھا گیا ہے کہ ڈاکٹروں کی ہدایات وغیرہ کے مطابق تمہاری دیکھ بھال کروں، آرام کر لو۔ مجھے بولنے دو ناہید، لیفٹیننٹ لطیف نے جذباتی سے لہجے میں کہا، مجھے باتیں کر لینے دو۔ زخمی ہونے کی بجائے میں مر جاتا تو اچھا تھا۔ یہ غم تو نہ ہوتا کہ میں زندہ یہاں لیٹا ہوا ہوں اور میرے ساتھی آگے لڑ رہے ہیں۔ کیا تم اپنا فرض ادا نہیں کر چکے؟ شمع نے کہا، تم اتنی بری طرح زخمی ہوئے ہو کہ دوسرے زخموں کے علاوہ تمہاری ایک ٹانگ 3 جگہ سے ٹوٹی ہوئی ہے۔ لیکن ناہید، لطیف نے کہا، میں تو پورے کا پورا قربان ہونے گیا تھا۔ میں نے وہاں جو دیکھا ہے اسے میں کیسے بھول سکوں گا؟ میں نے انتقام نہیں لیا۔ انتقام لینے کے لیے پوری فوج موجود ہے، شمع نے کہا۔ میں نے جو دیکھا ہے وہ پوری فوج نے نہیں دیکھا، لطیف نے کہا۔ وہ میں تمہیں سناتا ہوں۔ چونڈا میں جو لڑائی ہو رہی ہے وہ یوں سمجھو کہ ادھر ٹینک ہیں اور ادھر انسان ہیں۔ پاکستان کے پاس اتنے ٹینک ہی نہیں کہ وہ دشمن کے اتنے زیادہ ٹینکوں کی یلغار کو روکتے۔ ٹینکوں کا کام مجھ جیسے انسان کر رہے ہیں۔ ناہید، تم نہیں سمجھ سکتی کہ ٹینک کیسا ہوتا ہے۔ میں نے ٹینک دیکھے ہیں، شمع نے کہا۔ ریل گاڑی پر لاہور کی طرف لے جائے جا رہے تھے۔ یہ تو بڑی ہیبت ناک چیز ہوتی ہے۔ ٹینک لوہے کا قلعہ ہوتا ہے ناہید، لیفٹیننٹ لطیف نے کہا۔ یہ گولے اور گولیاں اگلتا ہے۔ ٹینک کو ٹینک ہی توڑ سکتا ہے، لیکن ہمارے جوانوں نے راکٹ لانچروں سے نہیں۔ ناہید، تم نہیں سمجھ سکتی۔ یہ فوجی باتیں ہیں اور یہ جذبے کی باتیں ہیں۔ تم پڑھی لکھی لڑکی ہو، اتنی سی بات سمجھ لو کہ ہم جذبہ حریت اور شجاعت کی ایسی روایت قائم کر رہے ہیں جسے تاریخ اپنے دامن میں ڈالنے سے بھی گھبرائے گی۔ ہم اپنی آنے والی نسلوں کے لیے یہ روایت چھوڑ جائیں گے کہ تمہارے جذبہ حب الوطنی اور شجاعت کا معیار یہ ہوگا تو دشمن اپنے مذہب اور اپنے ملک کے وقار کو بچا سکو گے۔ تم نے پھر جوشیلی اور جذباتی باتیں شروع کر دی ہیں، شمع نے کہا۔ اس کے انداز میں دوستانہ سی بے تکلفی تھی۔ کیا یہ باتیں تمہیں اچھی نہیں لگتی؟ مجھے تو اچھی لگتی ہیں، شمع نے جواب دیا۔ تمہارے لیے اچھی نہیں۔ میں دیکھ رہی ہوں کہ تمہیں غنودگی آ رہی ہے اور تم زبردستی بولے جا رہے ہو۔ میں تو کہتی ہوں کہ مجھے یہی باتیں سناتے رہو
اور اگر ممکن ہو تو مجھے اپنے ساتھ محاذ پر لے چلو۔ ابھی ہم زندہ ہیں، لطیف نے کہا۔ میں تمہیں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارا دشمن، جو ہمیشہ ہمارا دشمن رہے گا، بہت اوچھا اور کمینہ ہے۔ اس کا پہلا حملہ نہتے دیہاتیوں اور ان کی عورتوں پر ہوتا ہے۔ ہمارے دشمن نے چونڈا سیکٹر میں ایک ایسی حرکت بھی کی ہے جسے دنیا کی کوئی قوم شاید سچ نہیں مانے گی۔ نوجوان لڑکیوں کو اٹھا کر لے گئے ہوں گے، شمع نے کہا۔ یہ تو انہوں نے کیا ہی ہے، لیفٹیننٹ لطیف نے کہا۔ انہوں نے ہمارے سرحدی دیہات کی بہت سی عورتوں اور ان کے بچوں کو اپنے لیے ڈھال کے طور پر استعمال کیا ہے۔ جنگ کا تیسرا چوتھا روز تھا۔ چونڈا سیکٹر میں پھلوارا اور گڈگور 2 گاؤں ہیں۔ ہم نے دشمن پر جوابی حملہ کیا تو میری بٹالین اپنے ٹینکوں کے ساتھ آگے بڑھی۔ زمین اور آسمان گولوں اور گولیوں کے دھماکوں سے پھٹ رہے تھے۔ اچانک ہمیں فائر بند کرنے کا حکم ملا۔ تم نہیں سمجھ سکتی کہ ٹینک اور پیادہ کمپنیاں کس طرح پیش قدمی کیا کرتی ہیں۔ میں تمہیں وہ بات سناتا ہوں جو تم سمجھ سکتی ہو۔ ہمیں جب فائر روکنے کا حکم ملا اور جب دیکھا کہ ہمارے ٹینک بھی رک گئے تو ہم صرف حیران ہی نہ ہوئے بلکہ ہمیں غصہ آ گیا کہ اتنا تیز حملہ کیوں روک لیا گیا ہے۔ جوانوں نے پوزیشنیں لے لیں۔ دشمن کی طرف سے فائر آ رہا تھا۔ میں چونکہ آفیسر ہوں اس لیے میں ادھر ادھر ہو سکتا تھا اور میرے پاس دوربین بھی تھی۔ میں نے دوربین میں سے دیکھا۔ دشمن نے اپنے مورچوں کے سامنے ہمارے دیہات کی عورتوں اور بچوں کو کھڑا کر رکھا تھا۔ ان کے درمیان مشین گنیں رکھی تھیں۔ وہ ہم پر فائر کر رہے تھے۔ ہمارے کمانڈر کو معلوم تھا کہ یہ ہماری عورتیں اور ہمارے ہی بچے ہیں، جنہیں ان کافروں نے پہلے ہی حلے میں پکڑ کر اپنے پاس رکھ لیا تھا۔ انہوں نے ان بیچاروں کو اسی مقصد کے لیے اپنے پاس رکھا ہوگا، شمع نے کہا۔ ہندو کا پہلا حملہ عورت اور بچے پر ہوتا ہے، لطیف نے کہا۔ انہیں قیدی بنا کر ان بدبختوں نے انہیں اپنی ڈھال بنا لیا۔ ان عورتوں اور بچوں میں چند ایک آدمی بھی تھے۔ انہوں نے چلا چلا کر ہمیں کہا کہ آگے آؤ، فائر مت روکو، ہماری پرواہ نہ کرو۔ لیکن ناہید، انسانی فطرت ایسی ہے کہ ضرورت ہو تو بھی اپنی مستورات اور بچوں کو کون اپنی گولیوں کا نشانہ بنا سکتا ہے۔ لطیف کو ہچکی سی آئی اور وہ خاموش ہو گیا۔ پھر کیا ہوا لطیف؟ شمع نے پوچھا۔ لیفٹیننٹ لطیف کی آنکھیں کھلی تھیں۔ وہ بے ہوش نہیں ہو گیا تھا، وہ سو بھی نہیں گیا تھا، لیکن اس کی آنکھوں اور اس کے چہرے کا تاثر بتا رہا تھا کہ اس کا جسم ہسپتال کے اس کمرے میں ہے، لیکن اس کی روح وہیں جا پہنچی ہے جہاں دشمن نے ہماری عورتوں اور بچوں کو اپنی ڈھال بنایا تھا۔ شمع نے اس کے ایک گال پر ہلکی سی تھپکی دے کر اسے بیدار کرنے کی کوشش کی۔ بولو نا لطیف، شمع نے کہا۔ پھر کیا ہوا تھا؟ وہی ہوا تھا جو نہیں ہونا چاہیے تھا، لطیف نے دبی دبی سی آواز میں کہا، اور اس کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ ہم حملہ روک نہیں سکتے تھے، ہمیں یہ قربانی دینی پڑی۔ ہمارے ٹینکوں نے، ہماری مشین گنوں نے آگ اگلنی شروع کر دی۔ دشمن پسپا ہو گیا۔ ہم جب وہاں پہنچے تو دشمن کی لاشوں کے ساتھ ان تمام مستورات اور ان کے بچوں کی لاشیں پڑی تھیں۔ ان عورتوں اور بچوں کی لاشیں دیکھ کر ہم سب پاگل سے ہو گئے۔ اس کے بعد ہم نے جو مارکا لڑا وہ تم نہیں سمجھ سکو گی۔ یہ چونڈا سیکٹر کی بڑی ہی خون ریز لڑائی تھی۔ تم اسے جذبہ کہو گی، لیکن میں اسے جذبے کا پاگل پن کہتا ہوں۔ پاگل ہوتے ہوئے ہم پوری طرح ہوش میں تھے۔ میدان جنگ کا ڈسپلن قائم تھا اور ہم آسمان سے گرنے والی بجلی بن گئے تھے۔ اس جذبے کا یہ نتیجہ سامنے آیا کہ ہم نے دشمن سے گڈگور گاؤں چھین لیا۔ اگر رات نہ آ جاتی تو ہم اور آگے نکل جاتے، اور کچھ زیادہ ہی آگے چلا گیا تھا۔ میں کچھ زیادہ ہی آگے چلا گیا تھا۔ میرے جوان ابھی اور آگے جانا چاہتے تھے۔ دشمن کے کسی ٹینک نے ہماری پوزیشن دیکھ لی۔ یکے بعد دیگرے اس کی توپ کے 3 گولے آئے۔ تیسرا گولہ میرے قریب پھٹا۔ میں گر پڑا۔ خدا کی قسم ناہید، مجھے پتہ ہی نہ چلا کہ میں اتنا زخمی ہو گیا ہوں جتنا تم مجھے دیکھ رہی ہو۔ میں اٹھا، لیکن میری یہ ٹانگ جو ٹوٹی ہوئی ہے میرے نیچے دوہری ہو گئی اور میں گر پڑا۔
तब मैंने देखा कि गोले के टुकड़े मेरी टांग की हड्डी को 2-3 जगहों से काट गए हैं। एक टुकड़े ने पेट भी चीर दिया। एक टुकड़ा बाएं पहलू में लगा। मैं पूरी तरह होश में रहा। जब मुझे स्ट्रेचर पर डालने लगे तो भी होश में था। मैं बहुत चीखा कि मुझे पीछे ना ले जाओ, लेकिन मेरे कंपनी कमांडर ने गुस्से में कहा, लुत्फ़ी पीछे जाओ। उसके बाद मुझे होश न रहा। शमा भी जैसे महाज पर पहुंच गई थी। लेफ्टिनेंट लतीफ़ की एक सिसकी ने उसे बेदार कर दिया। उसने देखा कि लतीफ़ के कोनों से आंखों के कोनों से आंसू बहे जा रहे थे और वो सिसक रहा था। शमा दुपट्टे से उसके आंसू पोंछने लगी।